अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलम हैदर। आज हम बात करेंगे फाफन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। फाफन एक बहुत बड़ा इदारा है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के नाम से है, जो इलेक्शन के हवाले से अपनी सर्वे और रिपोर्ट्स सामने लाता है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। उस रिपोर्ट के मुताबिक कि 2 दहाइयों से पाकिस्तान की जो जनरल इलेक्शंस हैं उनके नताइज बेहतर नहीं आए और टर्न आउट दिन ब दिन कम हो रहा है। रजिस्टर्ड वोट जितने हैं उसकी अक्सरियत लोगों की वोट कास्ट नहीं कर रहे। एक तो अगर हम आम जायज़ा लेते हैं तो आम जायज़ा ये है कि मुल्क के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के नताइज होते हैं, उन पर लोगों का थोड़ा भरोसा, ऐसे कहा जा सकता है कि 75% हमारे मुल्क के ऐसे लोग हैं जो इन इलेक्शन के नताइज पर एतमाद नहीं करते, भरोसा नहीं करते कि वो शफ़ाफ़ वोट हैं, शफ़ाफ़ रिज़ल्ट है। इसके लिए हमेशा लोगों में ये बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि जिसको चाहते हैं उसको आगे लाते हैं, उसको हुकूमत दी जाती है, और जो वोट का जो इज़्ज़त है, एहतराम है, वो नहीं किया जाता। तो आज हम इस इंतहाई अहम इशू पर जो रिपोर्ट फाफन ने जारी की है उस पर हम बात करेंगे। पहले ये जितने भी इलेक्शंस आज तक हुए 1962, 1965, 1970, 1977 की, 1985 की, 1990 की, 1993, 1997, 2002, 2008, 2013 और 2018 और 2024, आज तक जितने इलेक्शंस हुई, एक दो इलेक्शन को छोड़कर सब जो जितनी भी आम जनरल इलेक्शंस हुई उस पर दिल से किसी ने उसको कबूल आज तक नहीं किया और तहरीकें चली। हम बात करते रहे हैं कि आज तक पाकिस्तान 1958 से लेकर कितने इत्तेहाद बने, कितनी तहरीकें चलीं और उनके क्या नताइज हुए, हम उन पर तफसीली बात कर चुके हैं। आज हम फाफन की जो रिपोर्ट है उस पर बात करेंगे कि उन्होंने ये जो रिपोर्ट सामने लाए हैं इलेक्शन के हवाले से, तो इस पर क्यों, आखिर इस हम रिपोर्ट पे तो बात करते हैं, लेकिन जो हमारे आम लोग हैं जो इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, वो उनकी तादाद दिन ब दिन कम क्यों होती जा रही है? उनका भरोसा ख़त्म हो गया है, एतमाद ख़त्म हो गया है। एक ख़्याल, एक बात हमें सोसाइटी से मिलती है कि भाई हम वोट डालें ना डालें, वोट कास्ट करें ना करें, लेकिन हमारा वोट तो कास्ट हो जाता है और जिसको नताइज देने होंगे उसको दिए जाएंगे। तो ये जो ख़्याल है, ये जो राय है, वो इंतहाई ख़तरनाक है कि सोसाइटी में हमारे मुल्क के लोग अगर ये कहें कि भाई हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, हम तो वोट नहीं देंगे, फिर भी जिनको जितवाना होगा वो उसको कामयाब कर देंगे। तो होता यहाँ पर ऐसे 2018 की इलेक्शन, 2024 की इलेक्शन, उस पर कितने बातें हुई, तहरीकें चली, धरने हुए, एहतजाज हुए कि ये ज़बरदस्ती किसी को लाया गया है, किसी ने किसी को लाडला कहा, किसी ने किसी को क्या नाम दिया कि भाई अपने लोगों को ये कामयाब कर कर लेके आए हैं, जिससे वोट का कोई तकद्दुस नहीं किया गया, कोई एहतराम नहीं किया गया और वोट को एक तरफ रख के अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट लाए हैं। मशीनरीज जो थी उसको स्टॉप किया गया और उसके बाद अपने मर्ज़ी के नताइज सामने आए। तो हमारे पास पूरी दुनिया में इलेक्शन होते हैं, अमेरिका में इलेक्शन, यूके में, पूरी दुनिया के जो निज़ाम हैं वहाँ इलेक्शंस होते हैं, अपना अपना उनका निज़ाम है, एक प्रोसेस, एक शफाफियत उस पर होती है और एक बहुत सारा अरसा टाइम, इलेक्शन का प्रोसेस टाइम भी होता है, लेकिन एक शफाफियत से उनके नताइज और मरहला तय होता है। मगर यहाँ पर हमेशा सवाल उठते आ रहे हैं और वो तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट मेरे सामने है इसके तहत जो वोट कास्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल कम हो रहे हैं। ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की उसमें एक बताया गया है कि 2 दहाइयों से
ان کی جو نتائج ہیں، رزلٹ ہے الیکشن کی، وہ بہتر نہیں آ رہی، ووٹ کاسٹ نہیں اتنے ہو رہے. رجسٹر ووٹ جو ہیں اس میں سے آدھے ووٹ جو ہیں وہ بھی نہیں کاسٹ ہو رہے. یہ اس رپورٹ کے مطابق 2002 سے 2024 تک جو عام الیکشنز ہوئی ہیں اس میں 2002 کی قومی اسمبلی کی جو میں 20% جو تھی وہ اس ووٹ سے وہ اسمبلی آئی سامنے، اور جو رجسٹر ووٹرز تھے اور 47% ان کی حمایت ان کو حاصل تھی. تو اس حوالے سے 2008 میں اسمبلی کی جو کامیابی تھی اور وہ جیت کر آئی وہ 22% سے تھی ووٹ سے، اور رجسٹر ووٹر جو تھے وہ 50% ان کو ووٹ کی حمایت حاصل تھی. اس کے علاوہ 2013، 2018 اور 2024 میں کی اسمبلیز میں 26% یہ مرحلے وار، 22% اور 23% رجسٹر ووٹرز کی نمائندگی اسمبلیز کو حاصل تھی. تو 22% اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت کم ہے. 2013، 2018 اور 2024 کی اسمبلیز کو 26%، 2013 میں، 2018 میں 22% اور 2024 میں 21% رجسٹر ووٹرز کی نمائندگی اسمبلیز کو حاصل رہی کہ یہ تو اتنے آدھا پرسنٹ سے بھی 50% سے بھی رجسٹر ووٹ کم کاسٹ ہوئے ہیں. تو اگر اس حوالے سے ہم یہ رپورٹ دیکھتے ہیں 2024 میں 202 کامیاب جو امیدوار تھے ان کی 2.5% سے کم انہوں نے ووٹ حاصل کیے. تو 2002 لوگ جو امیدوار تھے انہوں نے 2.5% سے بھی کم ووٹ حاصل کیے، جبکہ 63 جو حلقے تھے ان کے امیدواروں نے 25 سے 50% ووٹرز کی ان کو حمایت حاصل تھی. فافن کی یہ رپورٹ کے مطابق 2024 میں فقط 69 میں سے 50% جو ووٹ تھے وہ حاصل ہو سکے ہیں ان کو، اور 196 حلقوں میں سے آدھے ووٹ کاسٹ ہو سکے ہیں. جبکہ 429 صوبائی جو حلقے ہیں ان میں سے 25% جو ووٹ ہیں وہ حاصل کر سکے ہیں. تو ان کا جو بھی تعداد بتایا جا رہا ہے تو وہ بالکل کم ہے کہ اس پہ 21% سے اسمبلی آئی ہیں، کوئی 22% سے، کوئی 26% سے. تو ان کا جو تعداد ہے پرسنٹیج وہ بالکل ووٹ کا رجسٹر ووٹ تو بہت ہے، لیکن ان کی جو ووٹ کاسٹ کیے ہیں لوگوں نے وہ بالکل کم کیے ہیں. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی 50% سے بھی کم ووٹ سے، کامیاب ووٹ سے یہ بنی ہیں. تو اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو یہ بہت بڑی ایک رپورٹ ہے. تو رپورٹ جو فافن کی ہے وہ انتہائی اہم رپورٹ ہوتی ہے اور اس پہ سروے کیا جاتا ہے. تو ایک عام سروے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو عام سروے میں بھی تو الیکشن کا وہی پاکستان میں انداز آج تک چلتا آ رہا ہے کہ اس کی شفافیت بالکل کم نظر آتی ہے. جھگڑے ہونا پولنگ اسٹیشنز پر، اور لوگوں کو اپنی گاڑیوں میں بھر بھر کے لانا. تو ووٹ کا جو پوری دنیا کے اندر ایک احترام ہے کہ اپنی مرضی سے ووٹ دینا اور کسی کے کہنے پہ نہ دینا، اور ان کو گاڑیوں میں لانا، کھلانا پلانا کہ بھائی ہمیں ووٹ دو. پرانا وہی جو کلچر ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں آج بھی وہ کہ گاڑیوں میں کیسے لوگوں کو بھر کے لاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ بھائی اس کو آپ ووٹ دے دینا کیونکہ آپ کے بڑے نے کہا ہے اس کو دے دینا. کیونکہ ووٹ سے ملکوں کی تقدیر بنتی ہے. اچھی حکومتیں آتی ہیں تو وہ اچھی قانون سازی، آئین سازی اور ملک کے لیے اچھی پلاننگ ہوتی ہے، ہیلتھ، ایجوکیشن، ڈیولپمنٹ سائڈ یہ سب ہوتی ہیں. تب جا کے جب حکومت لوگوں کے ووٹ سے کامیاب ہو کے آئے گی، اکثریت لوگوں کے ووٹ سے، اور وہ اکثریتی انداز میں لوگوں کے لیے فیصلے کرے گی. لیکن اگر کوئی جڑتو حکومت
اور اپنی مرضی کی کوئی حکومت لاتے ہیں تو ان کے نتائج یہی ہوتے ہیں کہ آج پاکستان میں معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ IMF کے پاس ہم قرضی ہیں، اور 1976 سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو 76 سے لے کر آج تک 2025 تک جتنا بھی قرضہ ہوتا ہے، قرضہ لے کر اور قرضہ اتارا جاتا ہے۔ آج تک قرض اتر نہیں سکا۔ ہم ایک قسط لیتے ہیں قرض کی، دوسری قسط انہی پیسوں میں سے ہم واپس کرتے ہیں۔ تو اتنا عرصہ IMF سے ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکے۔ بنگلہ دیش، انڈیا، مختلف جو ممالک ہیں وہ انہوں نے اپنی جان چھڑا لی ہے، لیکن ہم آج تک معاشی وہ اس وجہ سے ہی ہے کہ آج تک یہاں پر کوئی مضبوط حکومت نہیں آ سکی اور شفاف الیکشنز نہیں ہو سکے۔ جو لوگ چاہیں، جو لوگوں کے حقیقی نمائندے ہوں، جو لوگوں کے لیے درد رکھتے ہوں، وہ آج تک نہیں آ سکے۔ اس وجہ سے یہ جو فافن کی رپورٹ ہے، اس میں جو پرسنٹیج ہے وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ دن بدن لوگوں کی دلچسپی الیکشنز میں کم ہوتی جا رہی ہے، پرسنٹیج بالکل کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے اسباب جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ اسباب یہی نظر آ رہے ہیں کہ شفافیت نہ ہونا الیکشن میں، وہی روایتی انداز ہونا، وہی لوگوں کا خیال، ایک مائنڈ جڑنا کہ بھائی ہمارے ووٹ سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور خود ہی نتائج نکال دیتے ہیں اور اپنے مرضی کے نتائج، کہ یہ ایسے خیالات جو ہوتے ہیں، پوری دنیا ووٹ پر اعتماد رکھتی ہے اور ووٹ پر، تو یہاں پر اگر ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو جو رزلٹ ہے اور جو پرسنٹیج ہے وہ دن بدن کم ہوتا ہے، ووٹ کاسٹ کم ہو رہے ہیں۔ رجسٹر ووٹ اگر 100 ہے تو اس میں سے 25% اگر ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں، 21% ہو رہے ہیں، 40% ہو رہے ہیں، تو یہ تو بالکل کم ہے۔ پوری دنیا میں اس کا کوئی مثال نہیں ملتا۔ تو یہ اس رپورٹ کو آگے رکھ کر جو ہمارے آئین ساز، قانون ساز ادارے ہیں، حکومتیں ہیں، فافن کی اس رپورٹ کو آگے رکھ کر ضرور اس کے پر سیریس نوٹس لے سکتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے ادارے کی طرف سے یہ رپورٹ آئی ہے، تو اس کو ایسے ہی درگزر کر دینا اور اس پر نوٹس نہ لینا، سیریس نہ لینا، یہ بہت خطرناک ہوگا ہماری سماج اور سوسائٹی کے لیے اور جمہوریت کے لیے۔ اس پر ضرور سیریس لینے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ لوگوں کی دلچسپی الیکشن سے اور ووٹ کاسٹ سے کیوں کم ہوتی جا رہی ہے۔ مہربانی۔